بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت کے ساتھ، سخت سنجیدہ اور انتہائی دل شکنہ سوالوں کے ساتھ، اس لیے کہ چند ایک چیزیں جو سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہی ہوتی ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ سوال اچھا تھا، جواب اچھا نہیں تھا۔ میرا ہرگز اس سے مراد کسی مسلک مذہب کی توہین یا اس کی تضحیق یا اس کے اوپر تنقید بھی نہیں ہے۔ البتہ جن شخصیات کو میں جانتا ہوں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ یا تو یہ کہہ لیجئے کہ اہل سنت کے امام حسین بن علی اور ہیں اور اہل تشیع کے اور ہیں۔ اہل سنت کے امام علی ابن ابی طالب شجاع، بہادر، حیدر کرار، شیر خدا، جرار، مرد، اور خیبر میں اترتے ہیں تو لاکھوں کو ڈھیر کر دیتے ہیں، قلعہ اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ بدر و احد میں، خندق میں، ہر جنگ میں، ہر محاذ پہ یہی کیفیت ہے۔ جو علی شیعوں نے، میں معذرت کے ساتھ، جو مجھے بتایا گیا وہ یہ کہ گلی میں رسی بھی باندھ دی جائے، گھسیٹا بھی جائے، دربار میں بھی لایا جائے، معاذ اللہ خاتون جنت کو جو ان کی شریک حیات ہے ان پہ ظلم ڈھائے تو وہ خاموش رہے۔ اور پھر اسی ہدف میں ایک سوال پوچھا گیا کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی مگر امام علی ابن الحسین نے بیعت کر لی۔ تو واقعی حضرت امام زین العابدین، جس کو میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، اہل سنت مسلمان نہیں مانتے، امام زین العابدین جن کو علی ابن الحسین کہتے ہیں، جو حسین کی شبیہ ہیں، شجاع ہیں، شیر دل ہیں، انہوں نے یزید ملعون کی بیعت کر لی۔ استغفر۔ دیکھیے ویس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علی جو اہل سنت کے ہاں آپ نے سنے وہ اور صفات کے مالک، اور شیعوں کے ہاں سنے وہ اور صفات کے مالک نہیں۔ وہی علی جو شیعوں میں بتائے جاتے ہیں وہی شجاع بھی ہیں، وہی عالم بھی ہیں، وہی عابد بھی ہیں، وہی ایک وقت میں تمام انسانی صفات پر بدرجہ اتم موجود نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ الگ مواقع، الگ الگ مقامات کہ جہاں جیسی دین کو ضرورت پڑی ویسا کردار مولا امیر نے پیش کیا۔ بنیادی مسئلہ مولا امیر کا یہ کہ مولا امیر منصوص من اللہ، ہادی من اللہ، اور مولا امیر علیہ السلام نے اگر زمانے تک خود کو پیش کیا ہے تو اپنی ذات کو نہیں منوایا، دین کو منوایا۔ رسول اللہ کو جہاں دین کی ضرورت جس انداز میں پیش آئی، مولا امیر نے وہی انداز زمانے کے سامنے پیش کیا۔ اور رہا یہ سوال کہ اسی علی کا پوتا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی یا نہیں کی، جبکہ اصول کافی میں یہ حدیث آئی، اصول کافی میں موجود ہے، اور شیعوں کی کتاب اور شیعوں کے عالم ذاکر خطیب نقل کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب بڑا لطف اندوز ہوگا۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک شخصیت کا تعارف کرواتا ہوں۔ تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ہی شجاع تھے، بہت بڑے عابد تھے، حسین و جمیل تھے، وجیح چہرے کے مالک تھے، اور ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز، و تاریخ میں ان کا بڑا کردار ہے، یعنی اسلام کی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے بارے میں بتا رہا ہوں میں۔ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو والدہ سے جنم لیتے ہیں اور کوئی والد نہیں ہے۔ نہیں ہے والد؟ اچھا، میں کہہ رہا ہوں میری بات کو لوگ مانتے ہیں، میرے سر پہ امامہ ہے، پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسے کہتے ہیں درایت۔ ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت۔ یعنی آپ نے وہ بنیاد ہی میری ختم کر دی کہ جس بنیاد پہ میں نے پوری روایت کو کھڑا کیا۔ آپ نے کہا بھائی میں اس روایت کو نہیں مانتا، آپ سارا دن فضائل پڑھتے رہیں، قصیدے پڑھتے رہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے، تو بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی کس طرح مانے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ کے والد، حضرت عیسیٰ بغیر والد کے دنیا میں آئے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی کیا، علم و رجال کے مبتدی طالب علم بھی اس بات سے آگاہ ہیں، اور علم و رجال کا یہ قانون ہے باقاعدہ، صحت السند لا یستلزم صحت المتن۔ ہاں، سند کی جو صحت ہے وہ متن کی صحت ضروری نہیں ہے کہ ہاں، متن کی صحت کا لازمہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی راوی ثقہ ہوتے ہیں، روایت بظاہر آپ کو ٹھیک لگتی ہے، مگر یہ لازمہ نہیں ہے کہ متن بھی ٹھیک ہو، درایت پہ جائیں گے۔ اچھا، اس قانون کے قائل تمام علم و رجال کے ماہرین ہیں۔ ایون علوم القرآن میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی قانون لکھا ہے۔ تمام علماء رجال اس بات سے آشنا ہے اور اس بات کو مانتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جی، حضرت اسماء بنت امیس، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں
خصائص علی علیہ السلام سے، جی جس کتاب کے مؤلف ہیں جناب امام نسائی. بالکل ہے، اوکے، بالکل ہے. امام نسائی نے لکھا کہ خصائص علی ابن ابی طالب نے لکھا کہ جناب اسما بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ جب مولا امیر کی جناب سیدہ سے شادی ہوئی، عقد ہوئی، تو وہ جو پہلی رات تھی اس رات میں جناب سیدہ کے ہاں ٹھہری. روایت لمبی ہے لیکن ہمارا موضوع مقصود یہی ہے. آگے جا کر انہوں نے اسی پہ تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، کیونکہ جناب اسما بنت امیس کا ان ایام میں مدینہ میں ہونا ثابت ہی نہیں ہے. اچھا، وہ تو حبشہ کی طرف گئی تھی جناب جعفر کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ درایت نے تو ختم کر دیا نا روایت کو. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے کہ یزید مدینہ میں آیا اور یزید نے آ کر جناب امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میری اس بات کو نہیں مانتے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو امام نے فرمایا معاذ اللہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی مفہوم ہے نا روایت کا. غلام ہوں میں، مکرم غلام. اوکے بھائی، بات یہ ہے، ہمارا چیلنج ہے، اچھا، کوئی یہ ثابت کر دے کہ یزید مکہ و مدینہ میں آیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد. تمام علماء اسلام، شیعہ سنی کی قید نہیں، تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یزید مکہ و مدینہ میں آیا ہی نہیں کربلا کے بعد. جبکہ مجھے جہاں تک ایک روایت یاد آ رہی ہے، متن یاد آ رہا ہے، صاحب بحار نے بھی لکھا ان ھذا الملعون لم یأت المدینہ بعد الخلافہ، کہ یزید ملعون خلافت کے بعد مدینہ میں داخل نہیں ہوا. ولم بل لم یخرج من الشام حتی مات ودخل النار، شام سے نکلا نہیں، نکلا ہی نہیں ہے، مر گیا اور جہنم میں، واصل جہنم ہو گیا. تمام علماء اس بات یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ یزید کا مدینے میں آنا ہی نہیں ثابت، تو پھر یہ واقعہ کیسے ہوا کہ اس نے وزٹ کیا، امام نے فرمایا کہ میں مکرم غلام ہوں، اور یہ بات ہوئی نہیں؟ ہوئی نہیں ہے. صرف جس بنیاد پر آپ نے اس عمارت کو کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی آپ کی کمزور ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بحث کریں، آیا اس کے راوی کیسے ہیں، یہ ثقہ ہیں ثقہ نہیں ہے، روایت درست. بھائی یہ روایت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر استدلال کیا جائے. بات ہی ختم ہو گئی. یعنی جس چیز کے اوپر ساری بنیاد ہے، جس پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ بنیادی مخدوش ہے. وہ بنیادی اچھا، اس بنیاد کا نام تو اصول کافی ہے، اور کہتے ہیں کہ الکافی و کافی لشیعتنا، کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، تو یہ ہے کافی. میں ناظرین تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے، فقہ جعفریہ کا، مذہب حقہ کا، مذہب اہل بیت کا ایک قانون ہے، اور تمام صاحبان مطالعہ، صاحبان علم اس بات سے آشنا ہیں کہ ہم یعنی شیعیان حیدر کرار قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو A to Z ایتھینٹک نہیں مانتے. ہمارے ہاں روایات کو پرکھنے کے معیار ہیں، جن میں سے ایک علم و رجال، اور علم و رجال کے اصولوں کے تحت ہم کسی روایت کو قبول کریں گے، کسی روایت کو قبول نہیں کریں گے. جیسے یہ روایت قابل قبول نہیں، جبکہ اصول کافی میں موجود ہے. ایسی 20 روایتیں ہیں. اچھا، اور ایک بات اور، اگر کوئی روایت آپ کے مسلمات سے ٹکرائے، وہ روایت ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. حق اور باطل کی اطاعت، باطل کی بیعت، باطل کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ سورہ انبیاء میں غالباً لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا کے سوا کوئی خدا ہوتے معبود تو فساد ہو جاتا. فساد ہو جاتا. اگر آپ کے سامنے یہاں 20 روایات رکھی جائیں اور راوی بھی ثقہ ہوں، اور کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ یہ معبود ہے، آپ مانیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ مسلمات کے خلاف ہے. اچھا، اسی مفہوم کو لیے ایک اور آیت ہے سورہ مومنون میں، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق باطل کی اتباع کرے، حق باطل کی بیعت کرے، حق باطل کے پیچھے چلے، تو فساد پیدا ہوگا زمین و آسمان میں. یعنی جو نتیجہ اس محال کا ہے وہی نتیجہ اس محال کا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا معبود ہونا بھی محال ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کا یزید جیسے فاسق و فاجر کا بیعت کرنا بھی محال ہے. نتیجہ دونوں کا ایک ہے. اللہ اکبر. تو جس طرح ڈھیروں روایات آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود ہے، اسی طرح ڈھیروں روایات آ جائیں ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی. بھائی جو حق ہے، جو معصوم ہے، وہ یزید کو چھوڑیے، وہ کسی بھی فاسق و فاجر کی تائید نہیں کرتا، بیعت تو بدرجہ اولا نہیں کرے گا، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے ضمن میں ایک بات نکلی، یعنی میں تو آج بھی اطمینان میں ہوں کہ میں نے اس وقت بھی اور ہمیشہ جو بات کہی ہے کہ میں جس علی ابن الحسین اور حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں،
وہ سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے، اور آپ نے اس کی تائید کی ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، مثلی لا یہی یبایع مثال۔ حضور مگر مصالحت بھی تو کہیں نہ کہیں موجود ہے نا، مثلا جو رویہ، روش، جو انداز اہل بیت کا ہے، وہ انداز ہمارے لیے مثال اور معیار ہے کہ نہیں؟ ظاہر حضور کی آل یہی رول ماڈل ہے نا ہمارے لیے، اسوہ حسنہ ہے، اور وہ اسوہ حضور کے بچوں میں پایا جاتا ہے نا، آل رسول میں پایا جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ستاروں کی مانند سجا کے رکھا ہے صحابہ کو، کہیں ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، کہیں علی ہیں، کہیں عمر ہیں، اور آل رسول کا بھی یہی کردار اور یہی سیرت ہے کہ ستاروں کی مانند سجا کے رکھا ہے، یہاں تک کہ جب وہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کے نام بھی عمر، عثمان، یہ عمر بن علی ہیں، یہ کربلا میں موجود ہیں، یہ عثمان بن علی ہیں، یہ کربلا میں امام حسین کی نصرت کے لیے موجود ہیں، علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو آپ کس کی شریعت پہ گامزن ہیں اگر آپ حضور کی سنت، علی کی سنت پہ نہیں مانتے اور اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے ان بزرگ شخصیات کے نام پر؟ اچھا، یعنی یہ واقعاً جو سوال آپ نے اٹھایا، یہ سوال تو معاشرے میں عام ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے فلاں فلاں شخصیات کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھے۔ اوکے، یعنی اس سے دلیل بنا کر یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی آپس میں دوستی تھی، محبت تھی، اور ان کی محبت میں انہوں نے اپنے بچوں کے نام، یہی ہے نا موقف۔ آپ کے بیٹے کا نام آپ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، صحیح، اور میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ آپ نے مولا امیر سے دشمنی کی بنیاد پر اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا، کیونکہ مولا امیر کے قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اور آپ نے اس عبد الرحمن قاتل امیر المومنین کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے رکھا یا نہیں رکھا؟ اگر آپ نے عبد الرحمن اپنے بیٹے کا نام رکھا، لیٹس سپوز، ہاں، تو آپ نے عبد الرحمن کے نام پہ نہیں رکھا؟ رحمان کا بندہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ معنی تو الگ ہے، لیکن ایک یہ تو عام سا نام تھا، معروف نام تھا، اور پیارا نام تھا، اور سنتی نام تھا، حضور نے پسند فرمایا ہے۔ لیکن ابن چلے ملجم نام تو اچھا تھا، لیکن نام تو قاتل کا تھا نا۔ نہیں، لیکن آپ میرا خیال ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، قاتل سے کوئی نسبت ہی نہیں جوڑ سکتے۔ نسبت ہی نہیں ہے۔ تو جو دلیل آپ کے پاس ہے نا کہ ہم نے نام رکھا ہے اور اس کے نام پر نام نہیں رکھا، وہی دلیل ہمارے پاس ہے کہ اگر نام رکھا بھی ہے تو کیا دلیل ہے کہ ان کے ناموں پہ نام رکھا؟ اگر کسی کے نام پر نام رکھنا محبت کی علامت ہے، اوکے، یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، پھر اس کا تو لازمہ یہ ہے کہ کسی کے نام پر نام نہ رکھنا نفرت کی علامت ہے، بغض کی علامت ہے۔ مجھے آپ بتائیے، محبت یک طرفہ اچھی لگتی ہے یا دو طرفہ؟ دو طرفہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کہہ دیا، ابھی ہم ثابت کریں گے کہ آیا یہ نام رکھے بھی ہیں یا نہیں۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مولا امیر علیہ السلام نے فلاں فلاں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھے، آپ پھر ان کی سیرت میں دکھائیے کہ ان میں سے کسی نے اپنے کسی ایک بچے کا نام بھی ائمہ اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھا ہو۔ اگر انہیں محبت ہے پھر انہیں تو دشمنی ہوئی، جبکہ یہ قانون نہیں ہے۔ اوکے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ جیسے بندے نے لکھا کہ کسی کے نام پر نام رکھنا یا نام نہ رکھنا محبت و نفرت کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو بھائی موٹی موٹی سادہ سی بات تھی۔ اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ آیا واقعاً مولا امیر نے نام رکھے یا نہیں رکھے۔ ناظرین سن رہے ہیں اور پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور جو میں بات کروں گا اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کروں گا، اوکے، ان کی روشنی میں کروں گا۔ پہلا نام حضرت ابو بکر۔ ابو بکر نام نہیں، کنیت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ کہنا کہ مولا امیر نے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، ان کا تو اپنا نام ابو بکر نہیں ہے، عتیق نام، عتیق، عین تے یہ قاف، عتیق۔ اور ناظرین یہ بھی سن لیں کہ اس دور میں، بلکہ آج بھی، کنیت کے لیے ضروری نہیں تھا کہ بیٹے کا نام یہ ہو اور بیٹے کے نام پہ کنیت ہو۔ صحیح۔ کئی ایسی شخصیات تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہیں جو بے اولاد تھی، شادی نہیں ہوئی، مگر کنیت ان کی مشہور ہو گئی، معروف ہو گئی۔ ایسا ہی ہے۔ یا مثلاً حفص حضرت عمر کے بیٹے کا نام نہیں تھا، ابو حفص کنیت ہے۔ زر حضرت ابو ذر کے بیٹے کا نام نہیں تھا، ابو ذر کنیت ہے۔ اسی طرح بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام نہیں تھا، لیکن ابو بکر کنیت مشہور ہو گئی۔ اوکے، صحیح۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کنیت ہے، عتیق نہیں ہے۔
یہاں ہی مسئلہ حل ہو گیا کہ مولا امیر نے اپنے کسی بیٹے کا نام عتیق نہیں رکھا. جو نام یہ لیتے ہیں اور جس شخصیت کا یہ بتاتے ہیں کہ مولا امیر کا یہ بیٹا اور نام ابو بکر رکھا، ان کا نام مولا نے ابو بکر نہیں رکھا، ان کا نام محمد رکھا، محمد الاصغر. اصغر پہچان کے لیے چھوٹا محمد، یعنی 18 بیٹے اور ان میں سے محمد. ہاں ان کی کنیت بعد میں پڑ گئی ابو بکر. اوکے 20 نام ہیں صحابہ اکرام میں سے، یا 20 کنیتیں ہیں ابو بکر نامی کافی صحابہ اکرام موجود ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مولا امیر کے اس محمد بیٹے کی کنیت ابو بکر ان کی کنیت کی وجہ سے ہے؟ مولا امیر نے تو ابو بکر کنیت رکھی نہیں، مولا امیر نے تو نام محمد رکھا. ابو بکر اس نام میں رائج تھا، اس دور میں رائج تھا. تو کلیئر ہو گیا کہ حضرت ابو بکر پہلی بات تو یہ نام نہیں کنیت ہے، اور اس نام پہ مولا امیر نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا بلکہ ان کا نام محمد رکھا، کنیت مشہور ہو گئی ابو بکر. اوکے، اور ابو بکر اس دور میں رائج تھا. آپ کس دلیل کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ان شخصیت کی کنیت پہ ان کی کنیت مشہور؟ اس دلیل پہ کہ اگلے بیٹے کا نام عثمان ہے، اگلے بیٹے کا نام عمر. آتے ہیں اس پہ، آئیے حضرت عمر پہ آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ہے نا جی، حضرت عمر پہ آتے ہیں. مولا امیر نے اپنے کسی بیٹے کا نام عمر نہیں رکھا. آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اچھا، مشہور ہو گئی بات، اور جناب شور شرابہ. اور یہ بات یاد رکھیے، علمی حلقوں میں یہ موضوع نہیں ہے، یہ عوامی سطح پہ موضوع ہے. صحیح. کیونکہ نام کسی کے نام، بات کردار کی ہے، کسی کے نام پہ نام رکھنا گویا اس کی تائید نہیں ہے، یہ علماء جانتے ہیں، لہٰذا علمی حلقوں میں یہ بات نہیں. رہی بات حضرت عمر کی، حضرت عمر کے نام پر مولا امیر نے کسی بیٹے کا نام عمر نہیں رکھا، بلکہ جن کا نام یہ عمر کہتے ہیں ان کا نام عمر ہے. عمر بن علی نام ہے آپ. یس، عین میم رے واو عمر، عین میم رے عمر. ان کا نام عمر ہے، حضرت عمر. اچھا، اور ان کا نام عمر بن علی ہے. اچھا، یہ تو موضوع ہی ختم ہو گیا. جیسے عمر ابن عاص ہے. ہاں، عین میم رے واو عمر ابن عبدود. عمر ابن عبدود. ہاں، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو دشمن رسول ہے اس کے نام پہ مولا علی اپنے بچے کا نام رکھیں گے اور صحابی رسول کے نام پہ نہیں رکھیں گے. عمر رکھ لیں گے، عمر نہیں رکھیں گے. اور عثمان. اچھا، اور یہ بھی بتاتا چلوں حضرت عمر صرف ایک نہیں تھے صحابہ اکرام، حضرت عمر بہت سارے تھے. آپ تاریخ اٹھائیں، میرا جہاں تک خیال ہے 20 کے قریب نام ہیں عمر بن فلاں، عمر بن فلاں، عمر بن فلاں. تو اگر آپ یہ ثابت کر بھی دیں، جبکہ کر نہیں سکتے، کر بھی دیں کہ حضرت عمر کے نام پہ رکھا، تو کس دلیل کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے حضرت عمر کے نام پہ انہوں نے نام رکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ عمر نام رکھا ہی نہیں، عمر نام رکھا، عمر بن علی. حضرت عثمان، حضرت ابو بکر والا مسئلہ بھی حل ہو گیا، حضرت عمر والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. آئیے حضرت عثمان کی جانب. حضرت عثمان، مولا امیر کے ایک فرزند کا نام عثمان بن علی ہے. آپ بھی مانتے ہیں یہ بات؟ مانتا ہوں. ہے. مولا امیر نے اپنے بیٹے کا نام عثمان اور رکھا. یہاں اس وقت کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ وہ کنیت تھی یا یہ امر نام تھا. اب عثمان نام ہے، عثمان بن علی نام ہے. لیکن میں نے بتایا جس طرح ابو بکر کافی صحابہ اکرام کی کنیت تھی، عمر کافی صحابہ اکرام کے نام تھے، اسی طرح عثمان بھی ایک نہیں تھے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے. آپ کہیں گے عثمان بن مظعون تھے. عثمان بن مظعون تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا امیر کا فرمان کتابوں میں موجود ہے. مولا امیر نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا ہے. عثمان بن مظعون وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن سے رسول اللہ کو بھی شدید محبت تھی اور مولا امیر کو بھی شدید محبت تھی. جنت البقیع میں مدفن ہے. اور جناب عثمان بن مظعون کی وفات پر رسول اللہ نے گریہ فرمایا باقاعدہ. تو یہ تو موضوع ختم ہو گیا. پہلی بات تو یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ علمی حلقوں میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کے نام پہ نام رکھیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں. یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی. آپ بچے کا نام صدام حسین رکھیں گے؟ اچھا اس پہ آتے ہیں، چلیں اس پہ آتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے کہ آج کے دور میں میں نہیں رکھوں گا. آپ کو نہیں رکھوں گا کیونکہ مولا علی اپنے بچوں کے نام پھر بھی رکھ رہے ہیں. اچھا مولا امیر علیہ السلام نے، چلیں میں مولا امیر علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں. آپ سے مراد وہ، آپ حضرت معاویہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بیٹے کا نام یزید رکھیں. نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ذلیل نام ہے یہ، بہت ملعون نام. اچھا اس دور میں تو بہت سارے یزید نام تھے.
اور رائج تھا یزید نام تاریخ میں، بڑے بڑے لوگوں کے نام یزید بن فلاں، یزید بن فلاں، حر بن یزید ریاحی. وہ حر کے والد صاحب تھے نا. آنے والے بچوں نے یہ نام نہیں رکھنے, ہم نے نہیں رکھنے. کیوں نہیں رکھنے؟ ہماری نگاہ سے اتنا گر گیا, گالی بن گیا یہ نام. سنیے, دیکھیے, ایک نام کسی دور میں رائج الوقت ہوتا ہے, اوکے, اس وقت اگر آپ نام رکھیں تو اتنا وہ فیل نہیں ہوتا کہ فلاں کے نام پہ رکھا, لیکن نسلاً بعد نسلاً اس کے کردار کو اس قدر پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے واضح اور عیاں کیا جاتا ہے کہ وہ شخصیت تو بذات خود قبیح تھی, اس شخصیت کے ساتھ اس کا نام بھی کبھی ہو گیا. یزید کا کردار تو برا تھا ہی, اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ظاہر ہے یزید ذلیل کردار کا مالک تھا, اس کا کردار اس قدر ذلیل تھا کہ اس کا نام رکھنے کے لیے بھی کوئی مسلمان تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے. صدام مسلمانوں کے ہاں نام ہے یا نہیں ہے؟ چلے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, ابھی تو ہم آسٹریلیا میں موجود ہیں, پاکستان کی بات کرتا ہوں. لیٹس سپوز, مثال دے رہا ہوں, ایک سیاسی پارٹی ہے, دوسری سیاسی پارٹی ہے, دونوں مخالف ہیں اور دشمنی یوں لگتا ہے ازل سے دشمن بن کر آئے. اگر اس پارٹی کا لیڈر اپنے بچے کا نام وہی رکھے جو اس کے مخالف کا نام تھا, رکھ سکتا ہے, یہ دلیل نہیں ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے یا اس کے ساتھ دوست ہے اس کا, لیکن اس کے بیٹے کو پتا چلے کہ میرے باپ کا وہ دشمن تھا, پھر وہ اپنے بیٹے کو بتائے کہ وہ جو تمہارا دادا تھا نا وہ فلاں نامی بندہ اس کا دشمن تھا. یہ بات چلتی چلتی جب نسلوں میں منتقل ہوگی تو نسلوں میں اس مخالف کا نام اتنی قباحت اپنے اندر رکھے گا کہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یہ بات ہے. اچھا جی, مگر اہل بیت کا کردار یہ تو ہو گیا مسموم طریقہ یا نام دینے رکھنے والا طریقہ. اہل بیت کا کردار بھی محبت, الفت, عقیدت, احترام, رشتہ داری والا ہے. مثلا محمد بن ابی بکر, اب میں ترتیب سے ہٹ کے چونکہ بات کنیکٹڈ ہے, یہ نہیں کہ بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے, یہ بھی کہ صحابہ کے بچوں کو اپنا بچہ بنایا. سبحان اللہ. محمد بن ابی بکر آغوش حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ میں پرورش پا رہے ہیں. لاکھوں سلام, لاکھوں سلام ہو. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کسی اور کے بیٹے تھے اور جھگڑا تھا اور سیاسی اختلاف تھا. میں نے ابھی عرض کیا کہ بات ناموں کی نہیں, بات رشتوں کی نہیں, بات کردار کی ہے. لاکھوں سلام حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت محمد پر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت محمد بن ابی بکر جنہیں مولا امیر نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے, جناب اسما بنت امیس حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ, اور حضرت ابو بکر جناب محمد بن ابی بکر کے والد. جناب اسما بنت امیس, میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد بن ابی بکر کا ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آج کے وقت میں ضرورت ہے. محمد بن ابی بکر کی والدہ کا عقد پہلے ہوا جناب جعفر کے ساتھ, جناب جعفر طیار کے ساتھ. جناب اسما بنت امیس پہلے ان کے حرم میں حضرت علی کی عقد میں تھی. جی, جناب جعفر طیار کی وفات کے بعد آپ آ گئی حضرت ابو بکر کے عقد میں. جب حجۃ الوداع کا وقت آیا, دوران سفر حضرت محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد جناب اسما بنت امیس کا عقد ہوا مولا امیر المومنین کے ساتھ. محبہ اہل بیت تھیں. اب وہ جو جناب ابو بکر کے بیٹے جناب محمد بن ابی بکر ہیں مولا امیر کی آغوش میں آگے, اور مولا امیر علیہ السلام نے خود ان کی تربیت کی, اور محمد بن ابی بکر کا دل بھرا ہوا تھا محبت علی ابن ابی طالب, شیعہ علی کہلواتے تھے. اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی صلب سے ہے محمد, لیکن بیٹا میرا ہے. کیا کردار ہے. اب جناب اسما بنت امیس, اچھا جناب اسما بنت امیس کی ایک اور بہن تھی جن کا نام سلمہ تھا, ان کی شادی جناب حمزہ بن عبد المطلب سے بھی ہوئی. کیا رشتہ ملتا ہے آپ اس میں. پھر جناب محمد بن ابی بکر کو اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا, قاسم. قاسم بھی شیعہ علی میں تھا. اور یہ بتاتا چلوں کہ جناب محمد بن ابی بکر نے مولا امیر کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی. قاسم بن ابی بکر, یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی ناموں کی, جی, کسی کے نام پہ نام رکھنا محبت کی علامت نہیں ہوتا, پھر مشکل میں ساتھ دینا محبت کی علامت ہے. آپ کہتے ہیں کہ مولا امیر نے, موضوع سے ہٹ کی بات ہو رہی ہے, پچھلے سوال سے متصل ہے یہ بات,
مولا امیر علیہ السلام نے فلاں کے نام پہ نام رکھ لیا تو یہ ان سے محبت ہے. اچھا ٹھیک ہے محبت تھی تو مولا علی کا جب بیٹا میدان کربلا میں تنہا ہے تو ان کے بیٹوں میں سے کس نے ساتھ دیا؟ حضرت عمر کے بارے میں آپ کہتے ہیں، جبکہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عمر کے نام پہ نام نہیں رکھا، عمر نام رکھا ہی نہیں ہے. حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر یہ کہاں تھا؟ اس نے یزید کی بیعت کی ہے، کہاں گئی محبت؟ میں مانتا ہوں کہ یہ مگر امام حسین کو مشورہ دیا، مشیر تھے، مختار ثقفی کو رہائی تک کروائی، تو تعاون کیا شیعوں کے لیے، انہوں نے راستے ہموار تو کیے نہیں اپنے نہیں اپنے نہیں نہیں ایمان کے آخری درجے اور ایک مختص درجے میں نہیں. نا 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 نا. دیکھیے آپ حجت دوراں، حجت خدا کے منکر بن رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ مولا امیر علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. تین خلیفوں کے بعد معاویہ کا ذکر کیا اور یزید کا ذکر کیا. یہ ہے محبت. بہرحال وہ ایک الگ سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، نہیں سیاسی اختلاف مگر محمد بن ابی بکر تو شہید بھی ہو گئے. محمد بن ابی بکر کا کردار زندہ، عشق علی میں شہید ہو علی میں شہید. کیوں نہیں آپ نام رکھ رہے اپنے بچوں کو کہ محمد بن ابی بکر، چاہے وہ والے محمد بن ابی بکر ہو، تاکہ ان کی قربانی رائے گاہ نہ جائے. عشق علی کے شیعان حیدر کرار ہیں، صف اول کے بیان کریں نا. بھائی ابی بکر، محمد بن ابی، محمد تو نام رکھتے ہیں نا، سارے رکھتے ہیں. محمد بن ابی بکر کیسے رکھیں گے؟ محمد بن تو وہی رکھیں گے نا جو والد کا نام ہے. محمد نام کیوں نہیں رکھا جاتا؟ آپ محمد ابو بکر نام رکھیں. نہیں محمد ابو بکر نقوی. چلیں آپ پھر حضرت معاویہ کی سنت پہ عمل کرتے ہو، یزید کا نام رکھیں، بیٹے کا نام یزید رکھیں. نہیں رکھتے اس لیے کہ امام حسین کی سنت، امام علی کی سنت، حضور کی سنت موجود ہے، تو پھر ہم کسی اور طرف کیوں جائیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے جب بات کر دی کہ قباحت اس قدر آ گئی ان ناموں میں بھی کہ ہم رکھنے کے لیے تیار نہیں. یزید کے نام میں اس قدر قباحت ہے کہ ہم یزید کا نام رکھنے کے لیے بھی تیار. یزید کا نام بذات خود غلط نہیں ہے، کردار غلط ہے، لیکن کردار کی وجہ سے نام اس قدر مخدوش ہو گیا. محمد بن ابی بکر کا ذکر تو کریں. محمد بن ابی بکر کا ذکر ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں گلہ ہے مسلمانوں سے، کیوں نہیں کرتے محمد بن ابی بکر کا ذکر. محمد بن ابی بکر کا ذکر کریں گے تو بتانا پڑے گا کہ محمد بن ابی بکر کے دل میں محبت کس کی تھی. جناب محمد بن ابی بکر کے فرزند جناب قاسم شیعہ علی، جناب قاسم کو اللہ نے بیٹی عطا کی، جناب ام فروہ. جناب قاسم خود امام سجاد علیہ السلام کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے تھے، حضرت کے صحابہ میں شمار ہوتا ہے. ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر. جناب ام فروہ، یہ سلسلہ محمد بن ابی بکر سے چلتا رہا ہے، اور جناب ام فروہ تک یہ سارے کے سارے محبت علی میں گرفتار ہیں. اور ان کا عقد ہوا جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے. اللہ نے جناب ام فروہ کے ذریعے امام باقر علیہ السلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام عطا کی. اب پتہ چلا ہمارے ہاں تو رشتہ داری یا ناموں کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں معیار کردار ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے فرزند سے، یعنی ان کی پر پوتی سے یا پوتی سے جا کے امام جعفر صادق کی. بالکل، تو یہ تو خوبصورت مثال ہو گئی. بالکل بھائی. رسول اللہ کے ایک چچا حضرت ابو طالب ہے، ایک چچا ابو لہب ہے، ایک چچا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اور ایک چچا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. دونوں چچا ہیں، مگر ہمارے نزدیک، قرآن کے نزدیک، یہ قرآنی بیسک تعلیم ہے اسلام کی، معیار کردار ہے. میں بلکہ آسان الفاظ میں کہوں کہ اگر کوئی مصطفیٰ کو صرف بھتیجا سمجھے وہ ابو لہب بنتا ہے، اور جو محمد کو اپنا عقیدہ بھی سمجھے وہ ابو طالب بنتا ہے. واہ واہ. جناب محمد بن ابی بکر کا تذکرہ ہونا چاہیے. ہمارا گلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلم کمیونٹی کے ساتھ، علماء اہل سنت سے ہمارا گلہ ہے. کیوں نہیں ذکر ہوتا جناب محمد بن ابی بکر کا؟ جناب محمد بن ابی بکر کا تذکرہ ہوگا تو بتانا پڑے گا کہ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا. اچھا، حاکم شام نے محمد بن ابی بکر کو قتل کروایا. اس نے بندے بھیجے جنہیں حضرت محمد بن ابی بکر کو وہ گدے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا گیا. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں محمد بن ابی بکر مولا امیر کے ساتھ تھے. بتائیں نا، وہاں میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا. جی. جناب ام حبیبہ ام المومنین ہے، جی. رسول کا حرم ہے. ان کے بھائی کو تو آپ خال المومنین بنا دیتے ہیں. تو جناب عائشہ، کیا یہ حرم پیغمبر نہیں ہے؟ بن ابی بکر خال المومنین ہے، ہونا چاہیے نا. جناب عائشہ کے بھائی ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. جناب عائشہ کے بھائی ہیں. ان کا ذکر آپ کہہ رہے ہیں کہ عشق علی کی وجہ سے، صرف عشق علی.
جناب ام حبیبہ کے بھائی کو سر پہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ دشمن علی تھا، جنگیں لڑیں۔ جناب عائشہ کے بھائی کا ذکر تک نہیں ہوتا کیونکہ وہ جنگوں میں علی کے ساتھ تھے۔ یہ کاہے کا انصاف ہے بھائی؟ میک سینس، لاجک ہے، میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں۔ تو جناب محمد بن ابی بکر پہ ہمارا لاکھوں سلام، اور ان کے کردار پہ ہمارا لاکھوں سلام، جنہیں مولا امیر خود اپنا بیٹا کہیں۔ معیار ذاتی علی بن ابی طالب ہے، اور یہ معیار بھی ہمارا خود ساختہ معیار نہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔